السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ نے ابھی ویڈیو دیکھی ہے دو مناظرین کی اور ہمارا مناظرہ بھی سنا ہے۔ وہ آپ کا نام مخاطب کر کے اور آپ کے ساتھ شیخ القرآن والحدیث مولانا احسان اللہ خالص صاحب کو بھی وہ چیلنج دے رہے ہیں، اور مجھے تو وہ لا علم کہہ رہے ہیں کہ اسے علم نہیں ہے اور آپ آئیں، اور تو اس حوالے سے آپ نے پوری ویڈیو بھی سنی ہے۔ تو ہم نے اس میں کچھ باتیں رکھی، تو اس غیر عالم کا کہنا یہ تھا کہ جی آ کر مجھ سے بات کروا، مجھ سے مناظرہ جی۔ تو جناب، آپ کی تسلی کے لیے میں کہہ دوں، آپ کی تشفی کے لیے میں کہہ دوں، اپنے علماء کو لاؤ، مولانا احسان اللہ خالص کو لے کر آؤ۔ وہ کیوں نہیں آتا؟ وہ کیوں نہیں آتا؟ ٹھیک ہے نا، اپنے مولوی امتیاز کو لے کر آؤ، مروت کو، اس کو لے کر آؤ، اس کو لے کر آؤ۔ انشاءاللہ خلافت و ملوکیت پہ میں بات کرتا ہوں۔ نکالو ان کو باہر، مولوی امتیاز کو باہر نکالو۔ تو اس حوالے سے ذرا چند الفاظ میں کچھ وضاحت آپ کی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر امجد شہزاد بھائی، اللہ کریم آپ کو خوش رکھے۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں تو آپ کے متعدد مناظرے یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے سے دیکھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ یہ لوگ جو آپ کے ابھی یہ چشموں والے مولوی صاحب کے ساتھ جو آپ کا مناظرہ چل رہا ہے، بلکہ چلا 4 گھنٹے تو اس کا معاون جو مناظرے ہوئے، تو اس نے جو آپ سے مطالبہ کیا کہ خلافت و ملوکیت کی پہلی ایڈیشن کا مطالبہ کیا، یعنی یہ بھی اس کی جہالت کی دلیل ہے۔ اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ اگر مفتی تقی عثمانی صاحب نے خلافت و ملوکیت کے جواب میں تاریخ حقائق کے نام سے کتاب لکھی ہے، تو آیا وہ اس میں پہلی ایڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے یا اس میں تحریف کے بعد اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اس نے رد لکھا ہے؟ اگر وہ رد تقی عثمانی صاحب نے حقائق تاریخ حقائق کے نام سے اس کتاب کی لکھی ہے، تو وہ حوالے دیکھے جائیں۔ اگر وہ حوالے خلافت و ملوکیت میں آج بھی موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چشموں والے مولوی صاحب کی سفید جھوٹ ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں کی گئی۔ اب آج کا نسخہ ہو یا چند سال پہلے کا نسخہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری بات یہ ہے امجد شہزاد بھائی کہ انہیں تو عصمت انبیاء کی تعریف کا پتہ نہیں۔ مولانا احسان اللہ خالص صاحب یا جو میرا نام لیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مناظرے کے ہم تو اس کو قابل بھی نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ کوئی سنجیدہ گفتگو ہو جائے۔ جس آدمی کو کتاب کے نام کا پتہ نہیں، تبری جو کہتے ہیں کہ تبری کے بچوں کے ساتھ آپ جو ہے نا مناظرے کر رہے ہیں، ان کو سنجیدہ دلائل دے رہے ہیں۔ یہ گلی کے لونڈے لپاڑے یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی سنجیدہ گفتگو ہو۔ اس لیے ہماری تو یہ کوشش ہے کہ آئندہ ان کے ساتھ گفتگو ہو تو اس انداز مہذب انداز اور شائستہ انداز کے لائق ہی نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے تبری کی اولاد جو ہے، یہ گلی کوچوں کے لونڈے لپاڑے اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ سنجیدہ گفتگو ہو جائے۔ خلافت و ملوکیت کے حوالے سے انہوں نے چول ماری ہے۔ اسی طریقے پر یہ جو 4 گھنٹے آپ کے ساتھ، ایک طرف تو 4 گھنٹے آپ کے ساتھ مناظرہ کر رہا ہے، پھر مطالبہ کر رہے کہ جی مولوی امتیاز مروت اور احسان اللہ خالص صاحب سامنے آ جائیں۔ انجینئر مرزا پر جو اعتراضات یہ کرتے تھے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے لیول کے لوگ آپ لائیں، ابھی خود وہی بات کر رہے ہیں کہ میرے لیول، بھائی آپ کا لیول کیا ہے؟ آپ کا تو کوئی لیول ہی نہیں ہے۔ لونڈے لپاڑوں کے ساتھ نمٹنا ہمیں آتا ہے، لیکن وہ دلیل کی زبان میں نہیں۔ وہ اس کے لیے امجد شہزاد بھائی ہمارے سیف بے نیام ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے دانت اکٹھا کرنے کے لیے امجد شہزاد ہی کافی، اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک چھوٹا سا یہ بتا دیں، یہ بہانہ کیوں کرتے ہیں کہ پہلا ایڈیشن لے آؤ؟ یہ مسئلہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ 4 گھنٹے انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ کتنے پانی میں ہیں، انہیں اپنا جو ہے سب کچھ نظر آیا۔ اب وہ مناظرے سے رائے فرار اختیار کرنے کے لیے کبھی کہتے ہیں جی پہلا ایڈیشن لے آؤ خلافت و ملوکیت کی، کبھی کہتے ہیں مولوی امتیاز مروت اور احسان اللہ خالص کو لاؤ۔ یہ مناظرے سے امجد شہزاد بھائی فرار کا ایک راستہ ہے جو آپ کے تپیڑوں کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے، آپ کے سامنے جو نہیں ٹھہر سکے، وہ کیا مناظرہ کریں گے؟ تو انہوں نے اپنا سب کچھ ان کو نظر آ گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ میرے خیال میں اپنی ذلت اور رسوائی
چھپانے کے لیے انہوں نے آپ کا ہاں نام لیا؟ اپنی خفت اور رسوائی مٹانے کے لیے، چھپانے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم مناظرہ کریں گے تو ہمارے لیول کا کوئی آدمی. بھائی آپ کا لیول کیا ہے؟ آپ کا جو ہے نا یہ صرف اپنی خفت مٹانے کے لیے 4 گھنٹے جو آپ کا سامنے نہیں کر سکے، آپ کے سامنے اپنا مدعا وہ پیش نہیں کر سکے، تو وہ کیا مناظرہ، خاک مناظرہ کریں گے. اس لیے میں تو آپ پر بھی امجد شہزاد بھائی اس حوالے سے حیران ہوں کہ ایسے لوگ جو گلی کوچے کے مولوی ہیں، لونڈے لپاڑے، یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان سے سنجیدہ گفتگو کی جائے. میں تو اتمام حجت کر رہا تھا برحال. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ جی. جزاک اللہ ہم جی. سفر میں تھے اور رستے پہ ہم نے رات کے تقریباً 11 بجے مفتی صاحب کو میں نے روکا. میں نے کہا ابھی ان کی ویڈیو دیکھی ہے، یہ چشمے والے حضرت جو کہہ رہے ہیں لا علم، میرا نام لے کے حکیم شہزاد مولانا عبداللطیف صفتر صاحب. جناب آپ نے مجھے جو آپ کے جو یہ ہے نا علی معاویہ سے، میں اس پر ویڈیو بناؤں گا. ان کا میسج یہ تھا کہ جناب آپ میرے سے مناظرہ کریں گے، ابھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، مدارس کی وجہ سے، مدارس میں مصروفیت کی وجہ، یہ پہلے ان کے الفاظ تھے. لیکن میں تو سمجھ گیا تھا کہ آپ کسی صورت نہیں آئیں گے. اور 4 گھنٹے کی دھلائی کے بعد اور اپنی جو آپ کی ذلت اور رسوائی کا جو سامان ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد آپ کی جرأت ہے ہی نہیں. احسان اللہ خالص حافظہ اللہ یا مفتی امتیاز مروت صاحب حافظہ اللہ، آپ اس لیول کے نہیں ہیں کہ یہ ان کے ساتھ بیٹھیں. ویسے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے جماعت اسلامی ان مناظروں کو اپنی قیادت جو ہے وہ ان کو اجازت نہیں دیتی. چند سال پہلے امجد شہزاد بھائی ان کے ایک نامی گرامی مناظر سے میری گفتگو ہوئی نا، رابطہ ہوا. میں نے کہا بات یہ ہے کہ اگرچہ جماعت اسلامی کا مزاج مناظروں کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں مناظرے کے لیے تیار ہوں. میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کی دفاع کے لیے چھوڑ دوں گا اپنی ذمہ داریاں، سب کچھ آ جاؤں گا. لیکن آپ کی شکست، پورے مسلک کی شکست تصور ہوگی یا نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کل میں آپ کو شکست دے دوں گا تو آپ کے جو بزرگ ہیں، اکابرین ہیں، وہ کہیں گے کہ آپ نے گلی کے ایک لونڈے لپاڑے کو شکست دی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے، JUI سے اور آپ کی جو تنظیمیں ان سے اتھارٹی لیٹر لے کر کے آ جائیں. میں بھی اتھارٹی لیٹر لے کر آ جاؤں گا. سراج الحق صاحب اس وقت امیر تھے کہ ان سے میں اتھارٹی لیٹر لے کر کے آ جاؤں گا. اگر اس پر سراج الحق صاحب لکھ دیں گے کہ مفتی امتیاز مروت کی شکست پوری جماعت اسلامی کی شکست ہوگی، میں نے کہا یہ لکھنے کے لیے میں تیار ہوں. کیا آپ بھی اس کے لیے تیار ہیں؟ آپ کو بھی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ لونڈا لپاڑا بھی ہمارا نمائندہ ہو سکتا ہے؟ جب آپ کو کوئی اپنا نمائندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کس منہ سے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ مناظرہ کرو؟ وہ منظور مینگل صاحب دامت برکاتہ، مولانا منظور مینگل صاحب سے پوچھا جائے. مولانا منظور مینگل صاحب ہمارے دوست ہیں، ان سے پوچھا جائے. اور الیاس گمن تو خیر ہمارے شاگردوں کے برابر ہے، اس لیے کہ وہ درجہ ثانیہ میں پڑھتے تھے جامعہ بنوریہ میں، ہم درجہ خامسہ میں تھے، وہ تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ کسی سٹیج پر کوئی بھی آپ میں سے آ جائے کہ اس کی شکست پوری مسلک کی شکست تصور کی جائے گی، تو ہم میدان میں آنے کے لیے آج بھی تیار ہیں، کل بھی تیار تھے، آئندہ بھی تیار ہیں، اور تا دم حیات تیار رہیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن جب تک آپ اس پوزیشن میں نہیں آتے تو آپ کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا، دلائل کہ آپ قابل ہی نہیں ہیں، اور اسی طریقے پر آپ جس طرح آپ کا منہ ہے اسی طرح آپ جواب کے لائق اور قابل ہیں. بہت شکریہ. رات 11 ساڑھے 11 بجے آپ پھکی دے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے جو یار ان کو لائن انہوں نے جو الزام لگائے تھے ان کو ذرا تیار کیجیے، ذرا زیادہ بہتر نہیں تھا؟ ویڈیو تو انہوں نے بنائی تھی تو ان کو تیار کرتے علی معاویہ صاحب. اور ویسے اگر مہربانی کریں ان کا نمبر دے دیں، میں کافی عرصے سے ڈھونڈ رہا ہوں. میں نے ویڈیو بنائی، باقاعدہ نمبر دیا، اور دوسری ویڈیو بھی تیار ہوگی. مجھے تو ابھی پتہ چلی ہے اسمت انبیاء پہ ان کی. انہیں مولانا صاحب کو کہے کہ ذرا وہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو وہ آئیں. مدارس کے کچھ کاموں میں مصروف ہیں، وہ بات نہیں کرنا چاہتے، وہ تھوڑا مصروف ہیں، وہ بھی مدارس کے کچھ کاموں میں مصروف ہیں. بہرحال جب فارغ ہوں گے تو خود ہی رابطہ کر لیں گے آپ سے. میں نے ان سے بات کی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ فی الحال میں تو مصروفیات کی وجہ سے بات نہیں کر سکتا، تو آپ بھلے بات کر لیں. تو اس لیے میں نے آپ سے رابطہ کیا، کیونکہ ان کی مصروفیات مدرسے کی ہیں. بس میری ڈیوٹی ہے بس، باقی تو کوئی خاص مصروفیت نہیں ہے. بس یہی بات ہے، میری یہی فیلڈ ہے. تو انشاءاللہ ہم بات کر لیں گے. تو مولانا عبداللطیف بھی شاید آگے چل کے آپ سے بات کریں، تھوڑا ان کی مصروفیات اگر کم ہو جائیں. تو فی الحال وہ مناظرے کر بھی نہیں رہے نا کافی ٹائم سے، کیونکہ مدرسے کی کچھ مصروفیات ہیں ان کی. تو جیسے ہی وہ فارغ ہوں گے تو وہ خود ہی آپ سے رابطہ کر لیں گے اگر انہوں نے کرنا ہوگا تو. باقی میں آپ کو اپنا دعویٰ بھیجتا ہوں. روزانہ مناظرے کرتے ہیں چینل، آپ یہ تو کوئی دعویٰ نہ ہوا علی معاویہ صاحب، آپ روزانہ مناظرے کرتے ہیں چینل